الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے جس کا عنوان ہے ارکان اسلام۔ یہ عنوان اور موضوع دو لفظوں پر مشتمل ہے۔ پہلا لفظ ہے ارکان۔ یہ ارکان جمع ہے، اس کا واحد لفظ ہوتا ہے رکن۔ اردو زبان میں بھی رکن، ارکان الفاظ عام طور پر بولے جاتے ہیں۔ کسی تنظیم، کسی جماعت، کسی ادارے کے ممبر کو اردو میں رکن کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ارکان اردو میں عام بولی جاتی ہے۔ عربی زبان میں رکن لفظ کے معنی ہوتے ہیں سہارا، جو تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ مثلا چھت کے نیچے ہم سہارے کے لیے ستون کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ چھت کے لیے تقویت کا ذریعہ ہے۔ ستون چھت کو اس کی جگہ پر کھڑا رکھتا ہے، تو اسے ایسی کسی بھی چیز کو جو کسی دوسرے کو قوت فراہم کرے، تقویت کا ذریعہ بنے، سہارا فراہم کرے، اسے عربی زبان میں رکن کہتے ہیں۔ رکن کے دوسرے معنی عزت اور احترام کے بھی ہیں۔ طاقت کو بھی رکن کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، یعنی ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ عزت اور طاقت بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ کسی انتہائی اہم اور بڑے معاملے کو بھی عربی زبان میں رکن کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی چیز کے مضبوط کنارے کو عربی زبان میں رکن کہا جاتا ہے۔ یہ جو آخری معنی ہے کسی بھی چیز کا مضبوط کنارہ، کارنر، نکر جسے کہتے ہیں، اس حوالے سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کو جو تعلیمات دی جاتی ہیں اس میں رکن یمانی وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کا ایک کونا جو یمن کی جہت پہ آتا ہے، یمن کی سمت پہ آتا ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں، یعنی وہ کنارہ بیت اللہ کی وہ نکر جو یمن کی طرف پڑتی ہے، اور اس کے دو کنارے جو حطیم کی طرف والے ہیں وہ شام کی طرف پڑتے ہیں، تو انہیں رکنین شامیین کہتے ہیں۔ وہ دو نکریں، وہ دو کنارے، وہ دو کارنر جو شام کی طرف پڑتے ہیں۔ تو رکن کے معنی مضبوط کنارہ یا صرف کنارہ، کارنر اور نکر وغیرہ۔ یہ رکن لفظ کے عربی لغت کے اندر مختلف معانی ہیں، جس کا یہاں جمع کا لفظ آیا ہے ارکان۔ تو ہمارے موضوع کی مناسبت سے ارکان انتہائی اہم معاملے، بنیادی معاملے کے معنی میں ہم لفظ لیں گے، بنیاد یا بنیادی معاملہ۔ اور اس کے معنی جو اگر قوت لی جائے تو یہ ایسے ارکان ہیں جو اپنے عمل کرنے والوں کو قوت فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے وہ باعث تقویت ہیں، یہ ان کو سہارا فراہم کرتے ہیں، گرنے سے بچاتے ہیں۔ ایسے ارکان، ایسی چیزیں جو کھڑا کر دیں انسان کو، سہارا دے کر اسے قوت فراہم کر دیں کہ وہ سٹینڈ کر جائے۔ ایسے اہم معاملے ہیں، ایسی اہم بنیادیں ہیں کہ ان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے دین کا، اسلام کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ تو یہ لفظ ہے ارکان، جمع ہے۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے عنوان کا اسلام۔ اسلام لفظ معروف ہے، اردو زبان میں ہم دین اسلام عام بولتے ہیں۔ تو لفظ اسلام کیا ہے؟ عربی زبان میں اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اردو میں ہم سلام اور سلامتی کے الفاظ بولتے ہیں۔ جب کوئی کسی سے ملاقات کرتا ہے تو السلام علیکم کہتے ہیں، تو ہم اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جی میں نے اس کو سلام کہا، وہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا، تو یہ سلام کا لفظ بولتے ہیں۔ اسی طرح سلامت، سلامتی، یہ الفاظ بھی بولے جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی الفاظ یہی ہیں۔ اسلام کے لیے جو بنیادی لفظ ہے وہ سلام اور سلامت ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں
کسی آفت اور مصیبت سے، کسی دکھ تکلیف اور پریشانی سے اور کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنا، سلامت رہنا، محفوظ رہنا۔ یہ الفاظ پھر سنیے، کسی مصیبت اور آفت سے، کسی پریشانی سے، کسی ناپسندیدہ حالت اور چیز سے بچنا، بچنے کی کوشش کرنا، نجات پا جانا، اس سے سلامت رہنا، یہ ہے سلام کے معنی۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ آپ کو ہر آفت سے، ہر مصیبت اور تکلیف سے، ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رکھے، یہی معنی ہوتے ہیں نا سلام کے۔ تو یہ لفظ سلام ہے یا سلامتن ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ۔ سلم کا لفظ آیا ہے، تو سلم کے معنی سلامتی کے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد دین اسلام ہے۔ داخل ہو جاؤ تم دین اسلام میں، یعنی اس دین میں جو سلامتی والا دین ہے، جس میں داخل ہونے سے تم آفتوں سے بچ جاؤ گے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، ہر ناپسندیدہ چیز سے بچنے کی تمہیں اس میں ضمانت مل جائے گی، اور تم نجات پا جاؤ گے ہر پریشانی سے۔ یہ ایسا دین ہے کہ اس میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو وہاں بھی سلم کا لفظ ہے، سلم، سلامتی والا۔ تو لفظ اسلام کے معنی کیا ہوئے؟ یہ تو ہو گیا سلام، سلامتن اور سلم کے معنی۔ لفظ اسلام کے معنی ہے مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، تعمیل ارشاد کرنا، اپنا آپ کسی کے حوالے کر دینا، کسی کو سونپ دینا، یہ لفظ اسلام کے معنی ہے۔ اسلام لفظ کے معنوں پر پھر غور کریں۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اپنا آپ کسی کو سونپ دینا، کسی کے حوالے کر دینا۔ اسلام کے معنی ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ اسلام کے معنی ہے تعمیل ارشاد کرنا، بات کو تسلیم کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین جو دین اسلام ہے، اس میں یہی، اس کی بنیادی باتیں یہی ہیں کہ ایک مسلمان آدمی اپنا سب کچھ، زندگی کے تمام تر معاملات اللہ کے حوالے اور سپرد کر دیتا ہے، اس کو سونپ دیتا ہے، اور یہ سارے معاملے اسے سونپ دینے سے ہی اسلام بنتا ہے۔ سارے معاملے اس کو سونپ کر اس کے بعد کیا ہے؟ ہر معاملے میں اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے ہیں، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، تعمیل ارشاد کرنی ہے، یہ اسلام ہے۔ اور اس طرح سے اسلام قبول کرنے والے کو کہتے ہیں مسلم، فرما بردار، جھکا ہوا، اطاعت کرنے والا، اطاعت شعار، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے اور اللہ کے سپرد کر دینے والا، یہ مسلم ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہی جس طرح سلم سین لام میم ہے، ایک لفظ سلم عربی زبان میں بولا جاتا ہے، سلم، سین لام میم ہے، سین پر پیش ہے، لام پر شد ہے اور پہ زبر ہے، سلم۔ سلم سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی زمین سے چھت کی طرف لے جاتی ہے، بلندی کی طرف۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے پیروکاروں کو بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے، عزت کی طرف لے کر جاتا ہے، ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ ہے لفظ اسلام، اور عربی زبان میں اس کے بنیادی معنی۔ ان سارے معنی کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے؟ اسلام سلامتی والا دین ہے۔ کس چیز سے سلامتی؟ دنیا اور آخرت کے ہر خطرے سے، ہر پریشانی سے، ہر آفت اور مصیبت سے، ہر ناپسندیدہ حالت سے سلامتی۔ اسلام ایسا دین ہے جس میں ایک مسلم کو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے، سارے معاملے اس کے حوالے کرنا پڑتے ہیں، اور سارے معاملات میں اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑتی ہے، فرما برداری کرنا پڑتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنی زندگی کے سارے معاملات اللہ کے سپرد اور اس کے حوالے کر دے گا، اس کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا شعار بنا لے گا، تو اسے وہ سلامتی مل جائے گی جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل ترقی کی طرف سفر کرتا رہے گا، بلندی کی طرف سفر کرتا رہے گا، اسے مسلسل عزت اور رفعت ملتی رہے گی۔ یہ اسلام ہے۔ تو ارکان اسلام سے مراد کیا ہوا؟
اسلام کی وہ انتہائی بنیادی باتیں جن میں سے کسی ایک کے بغیر بھی اسلام کا تصور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اپنے سبق میں دی گئی 2 آیتوں اور ایک حدیث کا سب سے پہلے ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لفظی ترجمہ ہوگا، آپ نے اس ترجمہ کرنے میں میرے ساتھ رہنا ہے اور میرے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک، یقیناً، اور انا جب کبھی کسی بھی فقرے میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بات اس فقرے میں کہی جا رہی ہے وہ ہر طرح کے شک سے خالی ہے، ہر طرح کے شبہ سے مبرہ ہے، اور بالکل پکی 100% یقینی بات ہے جو اس فقرے کے اندر کہی جا رہی ہے۔ پڑھنے والا، سننے والا اس کے متعلق کسی قسم کے شک اور شبہ کا شکار نہ ہو۔ انا بے شک، الدین دین، عند اللہ، عند کے معنی ہوتے ہیں پاس، نزدیک، عند اللہ کے معنی ہوئے اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس۔ الاسلام، اسلام، تو پورا ترجمہ ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اصل دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اسلام کے سوا کوئی اور دین نہیں ہے۔ دین سے مراد طریقہ عبادت، طریقہ بندگی، دین سے مراد قانون، دین سے مراد دستور حیات، یعنی اللہ کے نزدیک انسانوں کے لیے دستور حیات کیا ہے، قانون کیا ہے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے زندگی گزارنے کا وہ کیا ہے، اس کا نام ہے الاسلام۔ الاسلام مکمل اطاعت، مکمل فرما برداری، اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، یہ اللہ کا دین ہے۔ اگلی آیت، وَمَن يَبْتَغِي، و کے معنی ہے اور، من جو کوئی، جو شخص، یبتغی تلاش کرتا ہے، یبتغی تلاش کرتا ہے، ومن یبتغی اور جو کوئی تلاش کرتا ہے، غیر الاسلامی، غیرہ کے معنی ہے علاوہ، الاسلامی اسلام، غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ، اور جو کوئی تلاش کرتا ہے اسلام کے علاوہ، دینن کوئی دوسرا دین، دینن کوئی دوسرا دین، تو پس، لن یقبل، لن ہرگز نہیں، یقبل وہ قبول کیا جائے گا، فلن یقبل تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، منہ اس سے، فلن یقبل منہ تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا اس سے، و اور ہوا وہ، فی الآخرتی، فی کے معنی کیا ہوتے ہیں میں، الآخرتی آخرت، اور وہ آخرت میں، من الخاسرین، من کے معنی کیا ہوتے ہیں سے، الخاسرین خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ ہوگا آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے۔ اس کے بعد حدیث ہے، آگے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، عن ابن عمر، عن کے معنی ہے سے، ابن عمر عمر کے بیٹے، یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فرمایا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام، بنی بنیاد رکھی گئی، الاسلام اسلام کی، اسلام کی بنیاد رکھی گئی، علی کے معنی ہے پر، خمسن پانچ، علی خمسن پانچ باتوں پر، پانچ چیزوں پر، پانچ امور پر، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے پانچ چیزوں پر، پانچ باتوں پر۔ جو پانچ باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، شہادتی گواہی دینا، ان
کہ گواہی دینا کہ لا الہ، لا کے معنی نہیں ہے، الہ کوئی معبود برحق سچا معبود نہیں ہے، کوئی بھی سچا معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، اس بات کی گواہی دینا، اللہ اس پہ ایڈ کر لیں، گواہی دینا کہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دینا، اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کا اعتراف کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَنَّ اور بے شک، دوسری بات جس کا اقرار کرنا ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو باتیں ایک ہی چیز کے طور پر پیش کی گئی، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، و اور اقامی قائم کرنا، الصلاتی نماز کا، اور نماز قائم کرنا، یہ دوسری بات ہو گئی۔ و اور ایتائی دینا، ادا کرنا، اور دینا ادا کرنا، الزکاتی زکات، یہ تیسری بات ہو گئی، اور زکات ادا کرنا، والحج اور حج کرنا، والحج اور حج کرنا، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، وصومی اور روزہ رمضان کا، اور رمضان کا روزہ رکھنا، رمضان بھر کا روزہ رکھنا، رمضان بھر کے روزے رکھنا، یہ 5 باتیں ہو گئی۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ رہے اس حدیث کا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ اور حج کرنا یعنی بیت اللہ کا، وَصَوْمِ رَمَضَانَ اور رمضان بھر کے روزے رکھنا۔ اب ترجمے کے بعد دونوں آیتوں اور احادیث کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اردو زبان میں کون کون سے الفاظ ان آیات اور حدیث میں سے پائے جاتے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ عربی کے کس قدر لفظ ہماری زبان میں موجود ہیں۔ ہم نے عربی زبان سیکھنے میں، قرآن مجید سیکھنے میں اب تک کتنی کوتاہی برتی ہے، صرف اس خیال کے پیش نظر یا اس وسوسے کے پیش نظر جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ عربی زبان انتہائی مشکل زبان ہے، یہ مشکل ترین زبان ہے۔ آپ آیت دیکھیں پہلی، اس میں 5 الفاظ ہیں، ان، الدین، عند، اللہ اور اسلام۔ ان 5 میں سے وہ کون کون سے الفاظ ہیں جو اردو زبان میں آتے ہیں؟ ایک تو دین کا لفظ ہو گیا، اور اللہ اور اسلام۔ تو کتنے فیصد اس ٹکڑے میں سے کتنے فیصد الفاظ ہیں جو اردو میں آتے ہیں؟ جی پھر غور کر کے بتائیں۔ 5 میں سے 3 آتے ہیں تو کتنے پرسنٹ بنتے ہیں؟ 60% بنتے ہیں، 60% ہو گئے۔ تو انا یہ خالصتاً عربی زبان کا لفظ ہے، عندہ یہ بھی خالصتاً، لیکن عندہ اردو میں قلیل استعمال ہوتا ضرور ہے، کہتے ہیں عند اللہ ماجور ہوں، اردو میں کہہ دیتے ہیں، اگرچہ کم استعمال ہوتا ضرور ہے۔ اس لیے اس کو اگر ہم الگ کر بھی دیں تو 60% لفظ اس ٹکڑے کے اردو زبان میں بولے جاتے ہیں، اور ان کے معنی سے مطلب سے بھی لوگ واقف ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ لفظ تو استعمال ہوتا ہے، لوگوں کو اس کا معنی نہیں آتا، معنی بھی آتے ہیں اور لفظ استعمال بھی ہوتے ہیں۔ آگے چلیے، وَمَن يَبْتَغِ میں واو ہے پہلا، واو اردو میں آتا ہے، من کا لفظ استعمال تو ہوتا ہے لیکن اس معنی میں نہیں جو معنی عربی میں قرآن مجید کے اندر ہے۔ یبتغی یہ اردو میں نہیں آتا۔ غیرہ کا لفظ اردو میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، غیر دوسروں بیگانوں کے لیے غیر کا لفظ بولتے ہیں، بغیر اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔
کہتے ہیں نا وغیرہ وغیرہ، یہ وغیرہ میں درمیان میں جو غیر ہے یہی لفظ ہے. الاسلام یہ بھی آ گیا، اسلام. دینن دین یہ بھی آ گیا. فلن یقبل، یقبل کے بارے میں کیا خیال ہے جی؟ قابل قبول، مقبول، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ آپ کا عذر قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا. تو یہ یقبل اور مقبول، قبول، قابل قبول، قبولیت، یہ ساری ایک ہی فیملی کے الفاظ ہیں. من ہو، من کا لفظ من اردو میں آتا ہے من جانب. وہوا، واہ دوبارہ آ گیا. ہوا کا لفظ اردو میں نہیں آتا. فی الآخرتی، فی آتا ہے اردو میں، الآخرتی بھی آخرت. من الخاسرین، من پہلے بھی گزرا ہے، من کا استعمال ہوتا ہے. الخاسرین خسارہ، خائب و خاسر. بعض فقرے لیتے فلاں شخص خائب و خاسر ہوا، خاسر واحد ہے اور خاسرین اس کی جمع ہے. آپ دیکھ لیں یہ تو وہ پہلو تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو میں لفظ کون کون سے آتے ہیں. آپ نے عربی گرامر کے جس قدر سبق پڑھے ہیں اس کی روشنی میں بھی آپ دیکھ لیں. الف لام والے جتنے الفاظ آ رہے ہیں وہ اس میں، گولتا والے اس میں، تنوین والے اس میں، الدین الف لام کے ساتھ، دینن تنوین کے ساتھ، الآخرتی الف لام بھی ہے اور گولتا بھی ہے. الخاسرین کا لفظ آ گیا، الآخرہ کا لفظ آ گیا. تو الف لام، گولتا، تنوین، آپ کی تینوں علامتیں یہاں موجود ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مذکر و مؤنث کا جو فرق ہوتا ہے وہ علامات کے ذریعے کیا جاتا ہے. گولتا والے الفاظ یہاں کون کون سے ہیں؟ الآخرت کا لفظ آیا، یہ مؤنث ہے. اس کے علاوہ جو دیگر الفاظ ہیں، الدین، الاسلام، اللہ، یہ سارے کے سارے مذکر ہیں. پھر واحد جمع والا چیپٹر بھی ہے ہمارا، اس میں واحد الفاظ آئے ہیں سارے کے سارے سوائے الخاسرین کے. الخاسرین جمع ہے، یارون کے ساتھ جمع مذکر ہو گیا. پھر ایک آخری ہمارا چیپٹر تھا نکرہ اور معرفہ کا. جو تنوین والے ہیں وہ نکرہ ہیں اور جن میں الف لام آ گیا وہ معرفہ ہیں. اس میں اشارہ وغیرہ تو بھی آئے نہیں، وہ ہم انشاءاللہ آگے سب کو میں آتے رہیں گے. چلیے جی آگے حدیث کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. بنی الاسلام علی خمس، بنیا یہ بنا کا لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے. اس چیز کی بنا رکھی گئی، بنا یعنی بنیاد رکھی گئی. بنا کا لفظ، اس بنا پر میں یہ بات کہتا ہوں، یعنی اس بنیاد پر. آدمی کہتا ہے جی جو فلاں 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 واقعہ ہوا ہے اسی بنا پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی اس کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا. تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تجربے کی بنیاد پر. تو بنا کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، اسی بنا سے بنیا کا لفظ بنا ہے. الاسلام پھر آ گیا. علا کا لفظ بھی اردو میں کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہے. آگے لفظ آ گیا شہادت. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. شہادت گواہی کے معنی میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کے لیے شہادت کا لفظ بولا جاتا ہے. شہادت آ گیا. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دونوں فقرے کلمہ طیبہ کی بنیادی اردو میں بولے جاتے ہیں. بچوں کو ان کی تعلیم دی جاتی ہے. اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ لفظ بولتے ہیں. اقامت کھڑا کرنا، قائم کرنا. الصلاۃ نماز. ایتاء الزکوٰۃ کو اردو میں ہم ادائے زکوٰۃ کہتے ہیں. ادائے زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، دینا. تو زکوٰۃ کا لفظ بھی آ گیا. الحج، حج کا لفظ بھی بولتے ہیں ہم. صوم رمضان، صوم سیام روزہ وغیرہ اردو میں صیام رمضان. رمضان کا لفظ نام بھی رکھتے ہیں، مہینے کا نام بھی ہمیں معلوم ہے. تو آپ دیکھیں کس قدر زیادہ الفاظ ہیں ہمارے اس چھوٹے سے سبق میں. چھوٹا سا سبق ہے، یعنی 2 آیتوں اور ایک حدیث پر مشتمل. اس میں آدھے سے زیادہ الفاظ وہ ہیں جو اردو میں بولے جاتے ہیں. تو اس سے آپ کے دلوں کو یہ اطمینان ہو رہا ہے کہ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے یہ مشکل نہیں ہے، آسان سفر ہے. اس میں اردو داں طبقے کے لیے خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت زیادہ آسانیاں رکھ دی ہیں، لیکن جو اس آسانی کی طرف آنا چاہے
جو اس سفر کو قبول کر لے اس کے لیے عام نہیں۔ یہ تو ہو گیا ہمارے سبق کا پہلا حصہ۔ اس میں دوسرا ہمارا ایک صحابی جن کا یہاں ذکر ہوا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں بھی ایک دو باتیں ذہن نشین کریں۔ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، چھوٹے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بالکل نوجوان، انتہائی جو کوائٹ ینگ صحابہ میں سے تھے، بہت نوجوان صحابہ میں سے۔ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو جنگ احد میں جن لوگوں کو شریک کرنا تھا، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص ٹیسٹ رکھا تھا کہ کن لوگوں کو جنگ میں لے جایا جا سکتا ہے، تو اسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کوالیفائی کر لیا تھا، وہ اس میں پاس ہو گئے تھے اور وہ جہاد میں شریک ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باقی تمام تر صحابہ کے مقابلے میں ایک خاص بات یہ رہی ہے کہ یہ بے حد متبع سنت صحابی تھے۔ سنت کی اتباع اس حد تک اور اس درجے تک کرنے والے تھے کہ آپ کی جو عام عادات تھی، ان کی وہ پیروی کرتے تھے۔ جو احکام ہیں ان کی پیروی تو کرنی ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام عادات و اطوار تھے ان تک کی پیروی کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ کے پوتے بیان کرتے ہیں، عبداللہ کے پوتے، کہ میں اپنے والد سالم صاحب کے ساتھ کئی دفعہ مدینے کے مختلف علاقوں میں جاتا تو میرے والد صاحب سالم صاحب مختلف جگہوں پر رک کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ ابا جان آپ ان جگہوں پر یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میرے والد سالم صاحب کہنے لگے کہ ان جگہوں پر میں اپنے والد عبداللہ بن عمر کے ساتھ جاتا تھا تو میں نے انہیں ان جگہوں پر نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ تو میں نے بھی یہی سوال اپنے والد سے عبداللہ صاحب سے کیا کہ ابا جان آپ ان جگہوں پر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مقامات سے مختلف موقعوں پر گزرتے ہوئے میں نے نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھا تھا، اس لیے میں بھی یہاں نماز پڑھتا ہوں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا، بس گزرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی۔ عبداللہ کو وہ منظر یاد تھا، اور صحیح بخاری میں بہت ساری جگہوں پر وہ روایات موجود ہیں ان مقامات پر نماز پڑھنے کی۔ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تمام تر روایات کو جمع کر کے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام تر نقوش اور تمام تر مناظر جو آپ کو نماز پڑھنے کے دوران انہوں نے دیکھے تھے انہیں اپنے ذہن کے اندر مکمل طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ جس وقت وہ یہ حدیثیں بیان کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا، پڑھنے سے بھی آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر رہے ہیں تو پورا نقش ان کے سامنے ہے، پورا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو یہ ان کی ایک خاص بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقوں، آپ کے رہن سہن کو بہت حد تک فالو کرنے والے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے متعلق 2-3 باتیں اور ارکان اسلام کے متعلق۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کی فضیلت پورے دین کی کیا ہے؟ ایک حدیث سنن ترمذی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھی تو مجھے موقع ملا، میں آپ کے بہت قریب جا بیٹھا اور اس موقع سے فائدہ کرتے ہوئے میں نے آپ سے ایک سوال کیا۔ آج کل یہ ہے کہ بڑے لوگوں سے کسی کو قربت کا موقع مل جائے تو انہوں نے بھی ان سے کوئی نہ کوئی سوال کرنے ہوتے ہیں، اور وہ عام طور پر سوال کیا ہوتے ہیں؟ اپنی کسی نہ کسی مشکل، کاروباری مشکل، گھریلو کوئی پرابلم، بچے کا کہیں داخلہ نہیں ہو رہا، فیس جمع کروانی ہے، تاریخ آخری قریب آ رہی ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ بڑے لوگوں سے قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں اپنا اپنا مسئلہ لوگ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ مجھے قربت نصیب ہوئی تو میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو کام مجھے جنت میں داخل کروا دے اور جہنم سے میری خلاصی اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ میرا سوال سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ لقد سألت عن عظیم، تو نے بہت بڑی بات پوچھی ہے مجھ سے،
اور تو نے بڑا مشکل سوال کیا ہے، لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے آسان بھی بہت زیادہ ہے۔ کام ہے مشکل، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد طویل حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا بالکل پہلا ٹکڑا کیا ہے، ابتدائی ٹکڑا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابی ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، وتؤتی الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وتصوم رمضان، اور تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، وتحج البیت، اور تم نے بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر وضاحت آتی ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے اگر وہاں جانے کی طاقت ہو، استعداد ہو، سفر کے سارے اسباب و وسائل میسر ہوں، پیچھے گھر والے بھی اتنی دیر تک اپنا گزارا کر لیں تمہارے جمع کیے ہوئے وسائل سے، پھر تم پر بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے۔ تو گویا ارکان اسلام کی فضیلت اس سے سمجھ میں آئی کہ یہ ارکان اسلام وہ ہیں اگر ان کی پابندی کی جائے تو آدمی آخرت میں جہنم سے نجات پا سکتا ہے اور جنت میں داخل ہو سکتا ہے، یہ ان کی خوبی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا جسے ہم نہیں جانتے تھے، مسافر تھا، اجنبی تھا، بال انتہائی سیاہ، کپڑے انتہائی سفید، اور ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی نہا کر آیا ہے، ہم میں سے اسے کوئی جانتا نہیں تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کر کے آؤ تم۔ یہ 5 باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ جب وہ شخص سوالات کر کے واپس چلا گیا، آپ نے بتایا کہ یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین بتانے کے لیے آئے تھے سوالات کی صورت میں۔ تو یہاں اسلام کے متعلق آپ نے جو باتیں فرمائی وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں، ارکان اسلام۔ تو ارکان اسلام کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوئی کہ ارکان اسلام یہ ہیں اللہ کے نزدیک اس کے دین کی بالکل بنیادی باتیں، اس کے جو اصول ہیں، پلرز ہیں، وہ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب ان 5 چیزوں کو الگ الگ تھوڑے تھوڑے وقفے سے، تھوڑے تھوڑے معلومات کے ساتھ ان کی فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے توحید و رسالت کا اقرار۔ توحید کی فضیلت کیا ہے؟ توحید، اللہ کو اس کی عبادت میں وحدہ لا شریک ماننا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں اکیلا اور وحدہ لا شریک لہ سمجھنا، یہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے صرف ایک حدیث کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے دنیا سے الوداع ہوتے ہوئے آخری بات لا الہ الا اللہ والی کہہ دی، وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں سیرت کا ایک واقعہ بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی لڑکے کی تیمارداری کے لیے موجود تھے، سخت بخار تھا، اتنا بخار کہ وہ گویا نیم بے ہوشی میں تھا۔ آپ نے اس کے والد سے پوچھا جو تورات کھولے بیٹھا ہوا تھا کہ تمہاری اس کتاب میں کہیں میرا تذکرہ بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس لڑکے نے بڑی مشکل سے اس بے ہوشی میں سے آنکھیں کھولی اور زبان لڑکھڑاتی ہوئی سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس تورات میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، اور پھر ساتھ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ الفاظ اس نے کہہ دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے کھڑے صحابہ بھی موجود تھے۔ اس لڑکے کی جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما صام ولا صلی دخل الجنہ، نہ اس نے روزہ رکھا نہ نماز پڑھی، سیدھا جنت میں چلا گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے اور زندگی بھر اس پر قائم رہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح دوسرا حصہ ہے پہلے جز کا، محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کسی یہودی یا نصرانی کو میرے بارے میں پتہ چل گیا کہ میں مبعوث ہو چکا ہوں اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، وہ آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کبھی چھڑوا نہیں سکے گا۔ اس حدیث کا مفہوم ظاہری طور پر کہ یہودی اور نصرانی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک جہنم سے نجات نہیں پائیں گے۔ تو دوسرا مفہوم کیا نکلا کہ جہنم سے نجات پانے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو رسول اللہ پر ایمان لائے گا، ان کی رسالت کو مانے گا، آپ کو خاتم النبیین مانے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ اب آپ کی بعثت کے بعد جنت میں جانے والے دیگر جتنے راستے تھے اللہ نے سارے بند کر دیے۔ اب ایک ہی راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جا سکتا ہے، اور وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اگر کوئی آدمی جنت میں جانے کے لیے آپ کو بائی پاس کرے گا، کسی اور راستے سے جانا چاہے گا، تو آگے بیریئر ہیں، کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا اور اپنے آپ کو جہنم سے چھڑوا نہیں سکے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گویا یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور اس پر قائم رہے گا، جو محمد رسول اللہ کا اقرار کرے گا، اسی پر جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں، باقی ہر شخص پر آپ جنت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تلقین اور تاکید فرمائی ہے۔ 5 نمازیں دن بھر میں اللہ نے فرض کر رکھی ہیں، 5 نمازیں پڑھنی فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، عاقل بالغ پر 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کر رکھی ہے۔ جو آدمی ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ نماز کا معاملہ معمولی سمجھ کر، جیسے کسی آدمی کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑانا کتنا آسان کام ہے، اور اسے مکھی بیٹھنے کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہوتی، ہاتھ مارا اور مکھی اڑا دی۔ جو آدمی اس طرح سے نماز کے معاملے کو معمولی سمجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، فقد کفر، یقیناً اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تھی، اے میرے صحابی، تمہاری زندگی میں کوئی ایک فرض نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، ولا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر تم نے نہیں چھوڑنی۔ آج صورتحال کیا ہے نماز کے معاملے میں؟ اور اہل علم نے یہ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، نماز وہ واحد معاملہ ہے، اس نماز میں مسلسل سستی اور کوتاہی کرنے والا انسان، تارک صلاۃ، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر امت مسلمہ کے تمام سلف صالحین کا اتفاق نظر آتا ہے کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑے رکھنے والا، مسلسل کوتاہی کرنے والا، ترک صلاۃ کرنے والا انسان بالآخر کافر ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی بنیاد ہے، آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی یقیناً اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ تو نماز کا معاملہ بہت اہم ہے۔ سورہ مدثر 29واں سپارہ، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ جو دائیں طرف والے لوگ تھے یعنی جنت والے، وہ جنت میں جانے کے بعد آپس میں کچھ لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ بھی وہ فلاں فلاں لوگ بھی ہمارے ساتھ دنیا میں ہوا کرتے تھے، آج کہاں ہیں وہ؟ تو اچانک ان کے سوال کرنے کے فوراً بعد پردہ ہٹے گا، انہیں وہ لوگ جہنم میں جلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سوال کے فوراً بعد وہ حیران رہ جائیں گے اور پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ وہ جواب دیں گے، کئی باتیں بتائیں گے، لیکن ان میں سب سے پہلی بات کیا ہوگی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور مشکات المصابیح میں ایک حدیث ہے جس کی سند اگرچہ کمزور ہے لیکن دوسری حدیثوں سے معنی واضح ہوتے ہیں کہ ترک نماز کرنے والے کا حشر قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون اور شداد جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ آج امت کے کتنے لوگ ہیں جو نماز کے معاملے میں سستی کر رہے ہیں،
گھروں کے گھر جو ہیں ان کے اندر تباہی پھری ہوئی ہے. نماز نہیں پڑھتے لوگ اور سمجھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے سے دین پر کوئی اثر نہیں ہوتا. دین کا معاملہ جوں کا توں قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا عمود قرار دیا. الصلاۃ عماد الدین. عماد کیا ہوتا ہے عربی لغت کے اندر؟ خیمہ. آپ خیمے کو سامنے لائیں. جب خیمہ گاڑنا ہوتا ہے تو ایک تو خیمے کی چھت ہوتی ہے کپڑے کی، کپڑا ہے، پھر اس کو درمیان میں اوپر ایک بیم کی طرح ایک لمبی لکڑی ہوتی ہے، بانس جو درمیان میں لمبائی کے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی تنابیں ہوتی ہیں، رسیاں، پھر باہر اس کو زمین پر باندھنے کے لیے وہ کلیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ وہ تنابیں باندھی جاتی ہیں، اور اسے کھڑا کرنے کے لیے درمیان میں ایک ستون ہوتا ہے جسے عربی زبان میں عمود کہتے ہیں. آپ بتائیے خیمے کا سارا سامان موجود ہو ایک عمود کے سوا تو یہ سارا سامان کسی کام کا ہے؟ اسی طرح جس دین میں صلاۃ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، وہ کوئی دین نہیں. اللہ کے یہاں اس دین کا کوئی مقام نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو دوسرا رکن اسلام کا وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اور دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے جو نماز پڑھنے کے سلسلے میں حدیثوں کے اندر آئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سارے خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں قبر میں دفن کر کے لوگ واپس آتے ہیں، فرشتے حساب کتاب کے لیے جب اسے بٹھاتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں ہاں بتاؤ بھائی من ربو کا، تو وہ اس اثنا میں دیکھتا ہے قبر میں اسے منظر کیا نظر آتا ہے؟ جیسے عصر کے بعد سورج غروب ہونے کے قریب جا رہا ہے، اور وہ ان کے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے کہتا ہے بھائی ٹھہرو، تمہارے ساتھ بات بعد میں ہوئی، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر تمہارے ساتھ بات کروں گا. بس اس کا یہ کہنا ان کے سارے سوالوں کا جواب بن جاتا ہے، اسے مزید سوالات کے امتحان میں نہیں ڈالا جاتا. نماز اتنا اہم معاملہ ہے. تو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے. طائف کے میدان میں آپ کے جسم پورے کو چور چور کر دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں کی ان کے خلاف. احد کے میدان میں آپ کا چہرہ پر انوار زخمی ہوا، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئیں، آپ نے لوگوں کے خلاف بد دعا نہیں کی. لیکن جنگ خندق کے موقع پر عصر کی نماز کافروں نے آپ کی ضائع کر دی، نماز بر وقت ادا نہ ہو سکی. آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کافروں کی قبریں جہنم کی آگ سے بھر دے، آج ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز ضائع ہو گئی ہے. نماز کا معاملہ اتنا اہم ہے. اس لیے عزیزان محترم نماز کے معاملے میں ہمیں فکر کرنی ہے اور اوروں کو فکر دلوانی ہے. خود اس کے لیے پریشان رہنا ہے اور دوسروں کو اس کے لیے پریشان کرنا ہے، اس کی ذمہ داری کا احساس دلوانا ہے. یہ ہو گیا دوسرا رکن. تیسرا رکن اسلام کا وہ ہے ادائے زکوٰۃ. ادائے زکوٰۃ یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے لیے نہیں، جس کا مال نصاب تک پہنچ جائے گا وہی زکوٰۃ دے گا. اس کے مسائل اپنی جگہ پر اس کی تفصیل ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. جس کا مال بہرحال نصاب کو پہنچ جائے، جو زکوٰۃ کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کر دی ہے کہ اتنا مال کسی کے پاس جمع ہو جائے، سال بھر جمع رہے اور اس کے ذمے کوئی قرض نہ ہو، تو اس میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں ادا کرنا ضروری ہے. یہ اللہ کا حق ہے. اگر کوئی شخص وہ زکوٰۃ سال بعد ادا نہیں کرتا تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے مال کو پاک کر سکتی ہو. اس کا مال جتنے مرضی حلال طریقے سے، دیانت داری سے اور جتنی مرضی محنت سے کمایا ہو، اس کا مال کبھی پاک نہیں ہو سکتا. صرف ایک زکوٰۃ وہ چیز ہے جس سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے. زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے، فریضہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. حالانکہ مال میں سے صدقہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ مال نکال کر اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، تو دنیا کی گنتی کے مطابق مال میں کمی تو ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں اس انسان کا مال کم نہیں ہوتا. یہ عام صدقے کی بات ہے. اسی طرح ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو صدقہ ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ کرنے سے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے.
تو جب عام نفری صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، عام نفری صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ ایک حدیث کے مطابق عام نفری صدقہ یہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تو جب انسان فرضی صدقہ یعنی فرض زکوٰۃ ادا کرے گا تو کیا خیال ہے اس کی مصیبتیں کم نہیں ہوں گی، اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور کیا اس کے ذریعے انسان کے مال میں برکت نہیں ہوگی؟ یقیناً برکت ہوگی۔ تو زکوٰۃ اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے فوائد اصل میں کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس جب مال نہیں ہوتا تو مالدار طبقہ جب اپنی ضروریات اچھے طریقے سے پوری کرتا چلا جاتا ہے تو دوسرا طبقہ محرومی کا احساس کا شکار ہو جاتا ہے، احساس محرومی ان میں پیدا ہوتا ہے، ان کے ذریعے کمپلیکس آ جاتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں احساس کمتری سے نکالنے کے لیے، احساس محرومی سے نکالنے کے لیے، اپنے برابر لا کھڑا کرنے کے لیے اور اسلام کا جو نظام مساوات ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ان کے ساتھ زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں ہاتھ بڑھایا جاتا ہے، ان کی طرف ان کا ہاتھ بٹایا جاتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو معاشرے میں مساوات قائم کرتا ہے، لوگوں کے احساس محرومی کو ختم کرتا ہے، اور مال کی وجہ سے بعض لوگوں میں جو گھمنڈ، جو غرور اور ایک پندار قائم ہو جاتا ہے، اسلام اس کو ختم کرتا ہے۔ اور وہ ختم کیسے ہوگا؟ کہ جو مال جمع ہوتا جا رہا ہے یہ جمع نہ ہو، یہ خرچ ہوتا رہے، ایک ہاتھ سے آ رہا ہے دوسرے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ اور مال کے لیے ایک لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں دولت۔ دولت کہتے ہیں اسی کیوں جو گردش کے اندر ہے، اگر ایک پاس جمع ہو جائے وہ دولت نہیں ہو سکتی۔ اور مال کو ویسے مال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے مالا یمیلو کے معنی ہوتا ہے مائل ہونا، مال کی طرف لوگوں کے دل مائل ہو جاتے ہیں، تو اس کی طرف جو میلان ہے انسان کے دل کا، جھکاؤ ہے اس کی طرف، انسان جو لپکتا ہے اس کی طرف، اس کیفیت کو منیمائز کرنے کے لیے، اس کیفیت کو اعتدال پر لانے اور بیلنس کرنے کے لیے حکم دیا کہ مال خرچ کرو، غریبوں کا خیال رکھو۔ قرآن کہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا تمہارے مال پر حق ہے، تو وہ سب سے پہلی صورت اس کی کیا ہے؟ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو جب تک انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ روکنے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ اگر اسلامی حکومت ہو اور کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر دیں، جیسے اب بھی بہت سارے لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لکھ کر دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ لاگو نہ ہو، اسلامی حکومت ہو تو ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کے خلاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جہاد کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ اسلام کا فریضہ اور تیسرا اہم ترین رکن ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ معاشرے میں استحکام پیدا کرنا، معاشرے کو سٹیبل کرنا، وہ اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ چوتھی بات، چوتھا رکن اسلام کا یہاں اس حدیث کے مطابق وہ حج ہے۔ حج کیا ہے؟ سال کے مخصوص دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ اور اس کے علاوہ دیگر مقامات کا رخ کرنا، وہاں جا کر قیام کرنا، یہ حج ہے۔ حج کے لغوی معنی ہوتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو قصد کس کا کرنا ہے؟ سال کے خاص دنوں میں ایک خاص جگہ یعنی بیت اللہ اور اس کے ساتھ جو دیگر خاص مقامات ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، ارادے سے وہاں جا کر وقوف کرنا، ٹھہرنا، ان متعین مقامات میں سے ایک ایک جگہ پر جانا اور جو جو عبادات اس کے لیے مقرر کی ہیں انہیں ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ اور حج کی بڑی فضیلت ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ حج کے معاملے میں ایک خاص انداز سے غفلت برتتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی محنت مزدوری اور کمائی سے تھوڑی تھوڑی پونجی جمع کرتا رہتا ہے، بچوں کی شادی بیاہ کے لیے، بیٹیوں کے جہیز بنانے کے لیے، اور بیٹوں کے معاشرتی جو ایک وقار ہے، اسٹیٹس ہے، اس کے مطابق ان کی شادیاں کرنے کے لیے وہ پیسے جمع کرتا ہے، اور عموماً وہ ساری رقم سارے بچوں کی جو شادی بیاہ پر خرچ آتی ہے وہ ساری رقم میں سے 1/4 حصہ، 5واں چھٹا حصہ بھی نکال کر کوئی آدمی حج کرنا چاہے تو بآسانی حج کر لیتا ہے۔ لیکن لوگ حج نہیں کرتے۔ جب حج کے فریضے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی پہلے بچوں کے فرض تو ادا کر لیں، بچوں کا یہ تو قرض ہے جی، بچوں کا قرض زیور بنا بنا کے رکھے جا رہے ہوتے ہیں، کمیٹیاں ڈالی گئی ہیں، کچھ جہیز کا سامان تھوڑا تھوڑا کر کے گھروں میں خواتین اپنے خامندوں سے پیسے لے لے کر تیار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بچوں کے جہیز کا بہانہ، بیٹیوں کی شادیوں کا بہانہ بنا کر بیت اللہ کے حج سے لوگ غفلت کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اسی طریقے سے مر گیا اس کا اسلام مکمل نہیں ہوا۔
جس آدمی کو روزمرہ کی ضروریات سے کچھ چیزیں بچا کر پس انداز کر کے بچوں کی شادی کے لیے رقم جوڑنا آتی ہے، کیا وہ شخص حج کے لیے پلاننگ نہیں کر سکتا؟ یقین کر سکتا ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھیں، بچوں کی شادیوں کے لیے جو سٹیٹس ہم نے بنا لیا ہے، معیار قائم کر لیا ہے، یہ کیا یہ معیار اللہ نے دیا ہے کہ ولیمے میں اتنے لوگ کم از کم ضرور ہونے چاہیے؟ بیٹے کی شادی کر رہے ہو، بڑی اتنے ہزار یا اتنے لاکھ کی ہونی چاہیے، اور ولیمے میں اتنی ڈشز کھانا تم نے تیار کرنا ہے، کیا یہ اللہ نے کہا ہے؟ پتہ نہیں کہا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو شیر خدا تھے، اور ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کے گوشہ کا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں کوئی برات نہیں آتی، اس کے اندر اس طرح کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، اور ولیمہ بھی انتہائی سادگی کے ساتھ ہو جاتا ہے، دنیا کی عظیم ترین شادی اتنی سادگی سے ہو سکتی ہے، تو ہمارے بچوں کی شادی سادگی سے نہیں ہو سکتی؟ یہ بہانے ہیں جو ہمارے نفس نے ہمیں گھڑ گھڑ کے دے رکھے ہیں۔ بیٹی کی شادی کے لیے جو جہیز کا ایک پورا پلان ہوتا ہے، ایک لسٹ بنی ہوتی ہے کہ اتنے بستر سردی کے، اتنے گرمی کے، یہ چارپائیاں، یہ فرنیچر، یہ فریج، یہ ٹی وی، یہ اے سی، یہ فلاں ساری چیزیں، یہ کس نے فرض کی ہیں؟ یہ ہمیں شیطان نے سجا رکھی ہیں، ہمارے نفس نے سجا رکھی ہیں۔ تو ان چیزوں کے ذریعے جو آدمی حج کا فریضہ ترک کر بیٹھتا ہے، اگر اسی حالت میں مر گیا، اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تو حج کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج مبرور ہے، یعنی میرے طریقے کے مطابق کیا ہوا مقبول حج، اس کا اجر، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ اور پورا حج تو پورا حج ہے نا، اس کا ایک دن جو حج کا سب سے مرکزی دن ہوتا ہے، عرفات کا دن، 9 ذو الحجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو عرفے کے دن وہاں وقوف کرنا نصیب ہو گیا، اس نے پورا دن وہاں وقوف کر لیا، ٹھہر لیا، وہ اس دن کے بعد شام کو گناہوں سے یوں پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ اتنا عظیم الشان ہے وہ عمل، انسان کی سارے گناہوں سے تطہیر ہو جاتی ہے، انسان کو تمام آلائشوں آلودگیوں سے پاک کر دیا جاتا ہے حج کے ایک عمل کی وجہ سے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے بعد پھر انسان خود اپنی پاکیزگی کا احساس رکھے، خیال رکھے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ انسان نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہن کے خوشبو وغیرہ کا اہتمام کر کے گھر سے باہر نکلے اور کسی روڑی کے ڈھیر پہ جا کے اپنے آپ کو وہاں گدھوں کی طرح اوپر لٹانا شروع کر دے، یا خاک بھر بھر کے اوپر ڈالنا شروع کر دے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج کرنے کے بعد آتے ہیں تو پہلی ڈگر پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حج بہت بڑا عمل ہے۔ آخری بات، آخری رکن 5واں، وہ کیا ہے؟ تصوم رمضان، رمضان کے روزے، کوئی صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ رمضان کے روزے، رمضان قریب ہے، اللہ ہمیں اس کی سعادت نصیب فرما دے۔ یہ جو صوم رمضان ہے، ایک تو صوم ہے خود روزہ، اور ایک اس مہینے میں قیام ہے۔ ان دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے حکموں کی سچائی کا یقین کرتے ہوئے رمضان بھر کے روزے رکھے، اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جس آدمی نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ کی باتوں کا، حکموں کا یقین، ان کی سچائی کا عقیدہ رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے راتوں کا قیام کیا، اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور روزہ واحد وہ عمل ہے جس کے بارے میں حدیث ہے، حدیث قدسی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ 10 گنا سے شروع ہو کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، الا صوم، سوائے روزے کے۔ روزے کا معاملہ فرشتوں پر یا کسی پر اللہ نے واضح نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي، وہ روزہ تو خاص میرے لیے ہے، حالانکہ باقی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن روزہ میرے لیے اس معنی میں کہ روزہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اور اس راز میں کتنی پختگی ہے، کتنی محبت ہے بندے کے دل میں، یہ قیامت کے دن کھلے گی۔ فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہر بندے کو اس کے اخلاص کے مطابق قیامت کے دن خود اس روزے کا اجر دوں گا۔ باقی جتنے اعمال ہیں
ان سب کا ثواب اور اجر فرشتے نوٹ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن روزے کا اجر و ثواب فرشتوں کے حوالے نہیں کیا گیا، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ راز قیامت کے دن کھلے گا، اتنا اہم عمل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان ارکان کی اہمیت اور فضیلت ذہن نشین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات اس سلسلے میں، یہ فضیلت کے چھوٹے چھوٹے پہلو، تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ مشت نمونہ از خوروارے ہے، یعنی پورے ڈھیر میں سے ایک مٹھی تھوڑی سی چھوٹی سی اٹھا کے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، ورنہ شہادتین کے متعلق اور نماز کے قیام کے اجر و ثواب کے متعلق، حج بیت اللہ کی فضیلت کے متعلق، زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق، رمضان کے روزوں سے متعلق محدثین نے بڑے بڑے لمبے چیپٹر قائم کیے ہیں، جن سے ایک ایک عمل کی درجنوں فضیلتیں سامنے آتی ہیں۔ چونکہ موقع نہیں تھا، ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن اس دعا کے ساتھ اس نشست کا اختتام کریں گے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اسلام کی عظمت اجاگر فرما دے، اور جس قدر باتیں اس وقت آپ کے علم اور نالج میں آئی ہیں، آپ نے انہیں ذہن نشین رکھتے ہوئے خود بھی پوری قوت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ اور پورے تسلسل کے ساتھ ان چیزوں کو اپنائے رکھنا ہے، اور صرف خود نہیں، اس دعوت کو آگے پھیلانا ہے، لوگوں کو ارکان اسلام کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ جو لوگ روزے چھوڑ بیٹھتے ہیں، جو لوگ صرف اس چھوٹی سی بات پر حج بیت اللہ ترک کیے ہوئے ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ سے غفلت برت رہے ہیں، ان لوگوں کو اس کا احساس دلوانا ہے۔ اور نماز کا معاملہ تو خاص طور پر بہت ہی پتلا ہو گیا ہے، لوگوں کو اس کا احساس دلوانا ہے۔ یہ اصل روح ہے ہمارے اس پروگرام کی۔ اس میں ہم نے خود ہی آگے نہیں بڑھنا، بلکہ دوسروں کے ہاتھ پکڑ کے انہیں بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔